نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پردے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ حالات کے تناظر میں اگر نقشہ عالم کا جائزہ لیا جائے تو پردہ حجاب کو عورت کے لیے قید، عیب اور مانع ترقی کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے۔ پردے سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کی رائے اور سیکولر لوگوں کے مذمتی بیانات کا سلسلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آج کل ہوتا ہے، لیکن وہیں پر قرآن و سنت کے ماننے والوں کے قلوب میں، ان کے دلوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی خواہش جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اب دین کے صحیح نہج کو اور دینی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بلا شبہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں ترقی کا خواہاں ہے اور ایک پاک صاف معاشرے کی تشکیل کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، یہ دراصل اس لیے ہے کہ بنت حوا کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہو سکے، بنت حوا کی آبرو کو پامال نہ کیا جا سکے۔ اور پردے کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پردہ کرنے سے عورت بدنگاہوں کی حبس بھری نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، نیز وہ خود بھی اور دوسرے بھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک پاک صاف معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اور ایک صاف ستھرا باحیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرو۔ تو اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور تبرج سے منع کیا ہے۔ تبرج کا معنی ہے کہ عورت کا اظہار زینت کرنا، اپنی خوبصورتی کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کا معنی تبرج ہے۔ تو تبرج سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ نمرود کے زمانے میں عورتیں موتی دار چادروں کو اوڑھ کر سڑک کے بالکل درمیان میں چلتی تھی تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ تو اگر اس آیت کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ صنف نازک کو تحفظ فراہم کیا جائے، صنف نازک کو غیر کی نظروں سے بچایا جائے تاکہ فتنہ برپا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اس لیے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اسی مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلے، اس کے بنا اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب نکلے تو خوب پردے کا اہتمام کر لے تاکہ نگاہ بھی پاک رہے اور دل بھی پاک رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر جو ہے قرآن کریم میں پردے کی اہمیت کو بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی جی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیں، چادر اوڑھ لیں اور اس کا کچھ حصہ نیچے لٹکا لیا کریں۔ یہ طریقہ ان کی پہچان کے لیے مناسب ہے تاکہ وہ ستائی نہ جائے۔ تو دوستوں، جب اتنی مقدس اور پاکیزہ خواتین کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیا ہے تو آج کل کی جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ حکم کتنا سخت ہے۔ تو جب بھی عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور ایک روایت میں آیا النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں، اور شیطان اس کے ذریعے سے مردوں کو برائی کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے اور برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو اور اپنی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں مردوں کے سامنے،
تاکہ مرد برائی میں مبتلا نہ ہو. اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور باپردہ عورتیں گھروں سے نکلتی رہیں اور معاشرے میں جو ہے چونکہ پہلے فتنہ اور فساد بہت پھیل چکا ہے، تو یوں معاشرے کی حالت بہت جلدی بگڑ جائے گی اور ہر طرف جو ہے وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیل جائے گی. کیونکہ پردہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو بے پردگی جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے اور بہت سارے گناہوں میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ آج کے زمانے کی عورتیں کس طرح سے بناؤ سنگار کرتی ہیں تو وہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے اس طرح منع کر دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ حضرت ام میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. اب جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پردے میں ہو جاؤ. لیکن حضرت صحابیات میں سے کسی ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے نہ پہچان سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. تو اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام فرمایا اپنی ازواج کو، کہا کہ آپ جو ہے وہ پردے میں ہو جائیں. تو آج کل ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور بدنظری ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی پردے کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں اور اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی ترغیب دیں کہ وہ پردے میں رہیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین اور مثالی عورت جو ہے وہ بنائیں معاشرے کے اندر، تاکہ جب معاشرے کے ہر فرد کے اندر جو ہے وہ حیا پیدا ہو جائے گی، ہر ماں بہن کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.